اللہ نے بنی اسرائیل سے بے انتہا پیار کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے۔ اس قوم میں 3 کتابیں بھیجی، تورات، زبور، انجیل، سینکڑوں صحائف نازل کیے اور ہزاروں پیغمبر بھیجے۔ شریعت قوم بنی اسرائیل میں موجود تھی، بڑے بڑے علماء ان میں تھے اور علم کا بہت زیادہ چرچا تھا۔ قوم بنی اسرائیل اللہ کی لاڈلی امت تھی، لیکن جب انہوں نے آخری پیغمبر سے روگردانی کی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا تو پھر اللہ نے ان پر عذاب کا کوڑا گرایا اور اللہ نے ان کی ہزاروں سال کی جو مسندیں تھیں وہ قوم بنی اسرائیل سے چھین لی اور ایک نئی امت کھڑی کی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس بات میں یہ اشارہ موجود ہے کہ مسلمان اس خوشی میں نہ رہیں کہ ہم بھی اللہ کی لاڈلی امت ہیں، بے شک ہم نماز نہ پڑھیں، روزے نہ رکھیں، ماں باپ کا ادب نہ کریں، ہمسایوں کے حقوق پورے نہ کریں، اور جو اللہ نے بہن کی وراثت رکھی ہے ہم وہ بھی اپنی بہن کا جو حصہ ہے وراثت وہ بھی کھا جائیں، شراب پئیں، حرام کھائیں، زنا کریں، اور جو انبیاء کی تعلیمات ہیں اور قرآن مجید کے جو احکام ہیں اس کو پس سے پشت ڈال دیں، تو پھر اللہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا ہے کہ اگر وہ لاڈلی امت بھی ہوں اللہ تعالیٰ پھر ان پر عذاب لے آتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے سبق ہے قوم بنی اسرائیل کہ بنی اسرائیل نہ خود شریعت پر چلے نہ دوسروں کو چلنے دیا بلکہ ان کو بھی اور زیادہ بگاڑ دیا۔ اب اللہ نے وہی چیز دوسری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی کہ تم قرآن و حدیث کو پکڑنا، تم اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو تعلیمات تمہارے پاس پہنچی ہیں اس پر پیرا عمل ہونا، تم کہیں یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا جیسے انہوں نے کتابوں میں تحریف کی، دین کو بدل کر بدعتیں ایجاد کی اور اللہ کے احکام کو چھپانے کی کوشش کی۔ لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نصیحت حاصل نہیں کی قوم بنی اسرائیل سے، بلکہ یہودیوں کے رستے پر چلے، قرآن مجید میں تحریفات کی، قرآن کے ترجمے کو بدلنے کی کوشش کی، قرآن کے اندر جو احکام آئے ہیں غیب کے متعلق، توحید کے متعلق، اس کو چھپانے کی کوشش کی اور دین کو اپنے گھر کی لونڈی بنا کر رکھ دیا، چاہے وہ قرآن کے خلاف فتویٰ ہو، چاہے وہ حدیث کے خلاف فتویٰ ہو، جیسا وہ فتویٰ ہو مولوی فتویٰ دے دیتے ہیں۔ اور مولویوں نے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنی اپنی کتابیں امت کے ہاتھوں میں تھما دی اور یہ کہا کہ قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ سر یہودیوں کے بگاڑ کی جو وجہ ہے وہ انبیاء کی شریعت سے دوری تھی، اور آج کل کے جو مسلمان ہیں ان کا زوال جو ہے نا وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ اس قرآن سے دوری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اصل تعلیمات ہیں اس سے دوری ہے۔ سر دیکھیں لوگ جو ہے نا مولوی کی مان لیتے ہیں، مولوی جو فتویٰ دے، جو بات بیان کرے اس کی مان لیتے ہیں، لیکن لوگوں نے کبھی شرم نہیں کی کہ اس قرآن کو کھول کر دیکھے جو مولوی بات بیان کر رہا ہے کیا وہ قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو پڑھ لے کہ اس میں بھی کیا لکھی ہوئی ہے یا نہیں ہے، یا مولوی اپنی طرف سے من گڑت باتیں کر رہا ہے۔ کبھی لوگوں نے جرت نہیں کی ہے، کبھی لوگوں نے ہمت نہیں کی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو خود پڑھ لیں۔ بنی اسرائیل جو اللہ کی لاڈلی اور پیاری امت تھی،
اللہ ان کی غلطیاں اب آگے گنوائے گا اور پھر اس کے بعد یونیورسل ٹروتھ آئے گا۔ اب مسلسل 10 رکوع اگلی سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، اسراء کے معنی بندہ کے ہیں اور ایل کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسرائیل اللہ کا بندہ، جیسے اسرافیل، میکائیل، جبرائیل۔ یہ اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اسرائیل اللہ کا بندہ، اس کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 میں ہے کہ یہ کھانا حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے سوائے اس کے جو بنی اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، پھر ان سے 12 قبیلے چلے جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی انہی میں بعثت ہوئی اور انہیں تورات عطا کی گئی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، آئے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو، میرے ان احسانات کو جو میں نے تمہیں عطا کیے ہیں۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ بنی اسرائیل زوال کے دور میں تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے جو ہیکل سلیمانی بنایا تھا، جسے فرسٹ ٹیمپل کہتے ہیں، اسے حضرت مسیح علیہ السلام کے 600 سال پہلے گرا دیا تھا۔ انہوں نے دوبارہ تعمیر کیا جو سیکنڈ ٹیمپل کہلاتا ہے، لیکن 70 عیسوی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 500 سال قبل رومیوں نے حملہ کر کے یروشلم تباہ کر دیا اور یہودیوں کا بھی قتل عام کیا، اور سیکنڈ ٹیمپل جو انہوں نے بنایا تھا اسے بھی مسمار کر دیا، اور ابھی تک وہ گرا پڑا ہے۔ صرف اور صرف اس کی ایک دیوار باقی ہے جسے گریا ویلنگ وال کہتے ہیں۔ یہودی اس دیوار کے سامنے جا کر ماتم کرتے ہیں، گریا بازاری کر لیتے ہیں۔ اب جو آج کل جو نیوز ہے کہ وہ اس کو 3rd ٹیمپل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خبر یہی ہے کہ انہوں نے اس کا جو ٹیمپل ہے جو بنانا ہے اس کا سٹرکچر جو ہے نا انہوں نے تیار کر لیا ہے، اب وہ اس کے لیے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو بنی اسرائیل پستی کی حالت میں تھے۔ اس وقت ان سے فرمایا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، آئے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو، میری ان احسانات کو جو میں نے تمہیں عطا کیے ہیں، جو میں نے تم پر کی ہے۔ تمہیں کتاب دی، نبوت سے سرفراز کیا، اپنی شریعت تمہیں عطا فرمائی، فرعون سے تمہیں اے بنی اسرائیل نجات دی، وہ فرعون جو عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا اور لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا۔ اے بنی اسرائیل تمہارے لیے فرعون سے نجات کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور درمیان میں رستہ بنا دیا، تمہارے لیے بادلوں کو سائبان بنایا، تمہارے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل کیا، بنا بنایا کھانا تمہارے لیے نازل کیا، تمہارے لیے پانی کے 12 چشمے، ہر قبیلے کے لیے الگ الگ پانی نکالا، طاقتور قوموں کے اوپر تمہیں فتح عطا کی، اور
تمہارے اندر داؤد اور سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ اٹھائے جو بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اللہ فرما رہا ہے اے بنی اسرائیل پھر میرے عہد کو تم پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، میں پھر تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اللہ نے پیغمبر سے عہد لیا تھا کہ جو پیغمبر اس کے بعد آئے گا، پچھلی جو امت ہوگی وہ اس پیغمبر کے اوپر ایمان لائے گی، جو سورہ آل عمران میں بھی آیا ہے کہ اللہ نے انبیاء کی ارواح سے عہد لیا تھا کہ جو نبی آئے گا اس کی مدد بھی کرنی ہے اور اس کے اوپر ایمان بھی لے کر آنا ہے۔ اور تورات میں بھی یہ عہد موجود تھا کہ بنی اسرائیل میں آخری پیغمبر آئیں گے، جس کا ثبوت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 89 ہے کہ یہودی جب کافروں سے مار کھاتے تھے تو یہ خود کہتے تھے کہ اے اللہ، جو آخری پیغمبر نے آنا ہے اس پیغمبر کو بھیج، ہم اس کے ساتھ مل کر کافروں کے ساتھ جنگ کریں اور پھر ہم اس پر فتح حاصل کریں اور پھر ہمارے دین کا ڈنکا بجے گا۔ ان کو بنی اسرائیل کو پتہ تھا کہ آخری نبی آئے گا، ان کی کتابوں میں یہ پروفیسیز موجود تھی، لیکن علماء یہود پھر بھی منکر ہو گئے۔ سر مولوی اتنی بھیڑی اور خطرناک چیز ہے کہ اگر وقت کا نبی بھی موجود ہو لیکن پھر بھی وہ نبی کی نہیں سنتے، مولوی کی سن لیتے ہیں۔ اور سر اگر آج مولوی کی بات سن رہی ہے اور جو قرآن و حدیث سے باتیں بیان کر رہا ہے، قرآن و حدیث سے دلیل دے کر بتا رہا ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، تو پھر بھی وہ نہیں مان رہے، تو سر پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہودی جو علماء تھے اور ان کے جو لوگ تھے وہ بھی یہودی علماء کو مانتے تھے، نبی کو نہیں مانتے تھے، نبی کی بات کو نہیں مانتے تھے، بلکہ یہودی عالم سے جا کر پوچھتے، جو یہودی عالم کہتے وہی اس کا مان لیتے، الا ماشاء اللہ۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اللہ فرماتا ہے پس مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ فرماتا ہے کہ رزق دینے والا میں، زندگی دینے والا میں، اولاد دینے والا میں، نفع دینے والا میں، نقصان دینے والا میں، موت دینے والا میں، تمہاری تکلیف کو دور کر دینے والا میں، جب تم مصیبت میں ہو، مشکل میں ہو، تکلیف میں ہو، تو جب تم مجھے پکارتے ہو تو ان تمام تکلیفوں کو دور کرنے والا میں۔ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کے اندر یہ کیٹیگری موجود ہوں، تو پھر ڈرنے کا حقدار صرف اور صرف تمہیں مجھ سے آئے، اللہ ہی سے ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو اور کسی ہستی سے مت ڈرو، کیونکہ مرنے کے بعد بھی تم نے میرے ہی سامنے آنا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 41، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَاكُمْ، اللہ فرماتا ہے ایمان لاؤ اس کتاب کے اوپر جو میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس موجود ہے۔ ایک تو اس کا یہ معنی ہے کہ ایمان لاؤ قرآن پر جو تصدیق کرتی ہے تورات کی، انجیل کی، جو سورۃ المائدہ میں آئے، اور دوسری بات کہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پیشین گوئیوں کے مصداق بن کر آئے ہیں جن کے ثبوت تورات میں موجود ہے، ورنہ وہ پیشین گوئیاں جھوٹی ثابت ہوتی۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والے نہ بن جانا۔ تم ہی وہی ہو جو پہلے فتح طلب کرتے تھے کہ آخری پیغمبر آئے گا، آخری رسول آئے گا، پھر ہم اس کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف جنگ کریں گے، ہم کافروں کے اوپر فتح حاصل کریں گے اور پھر ہمارے دین کا ڈنکا بجے گا۔
تمہاری کتابوں میں یہ پروفیسیز موجود تھی کہ آخری پیغمبر آئے گا. تو مشرکین مکہ نے کفر کیا جہالت کی بنا پر، لیکن تمہاری کتابوں میں یہ پروفیسیز موجود ہیں، تمہاری کتابوں میں یہ ثبوت موجود ہے، اس کے باوجود بھی تم حق کو چھپا رہے ہو اور دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہو، دوسروں کو بھی کہہ رہے ہو کہ یہ آخری پیغمبر نہیں ہے، یہ ہمارے پیغمبر نہیں ہے، دوسری قوم کے پیغمبر ہیں، اور انکار بھی کر رہے ہو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. اللہ فرماتا ہے کہ میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے، تھوڑے سے پیسوں کے بدلے جو ہے نا بیچ مت دو. یعنی کہ دنیا کے تھوڑے فائدے کے لیے اللہ کے احکام کو چھپاؤ مت. اللہ کے احکام کو چھپانا نہیں ہے تم نے. سر تھوڑی قیمت کے بدلے ظاہر ہے وہ نذرانے، وہ چندے، وہ پیسے، وہ چودراہٹ، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آ جاتے اور پھر کہتے کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہی آخری پیغمبر ہیں، تو سارے کا سارا جو ہے نا ان کا سٹیٹس ختم ہو جاتا. جیسے آج کل کے علماء مولوی الا ماشاءاللہ دنیا کے 2 ٹکوں کی خاطر قرآن و حدیث کی بات ماننے سے انکاری ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ. سر دنیا کے 2 ٹکوں کی خاطر وہ اپنی کتابوں کو فرقہ پرست پروموٹ کرتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. اس لیے کیونکہ انہیں یہ معلوم ہے کہ اگر ہم کہیں گے کہ قرآن و حدیث کی مانیں، قرآن و حدیث میں جو عقیدے آئے ہیں غیب کے بارے میں، توحید کے بارے میں، نماز کے بارے میں، کہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں جاتے رفع یدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع یدین کرتے، ہم یہ کہیں گے تو ہمیں مسجد سے نکال دیں گے، کیونکہ ہم نے لوگوں کو الٹی پٹی پڑھائی ہوئی ہے. اور جو ان لوگوں نے عقیدے بنا لیے ہیں قرآن و حدیث کے خلاف، جو کفری عقائد ہے قرآن و سنت کے خلاف، یہ کبھی بھی ان کے خلاف نہیں بول سکتے، صرف اور صرف 2 ٹکوں کی خاطر، دنیا کے کچھ فائدہ حاصل کرنے کی خاطر. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 42، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے تو ہو، تم جانتے ہو یہ حق ہے، تم جانتے ہو یہ جھوٹ ہے، تم جانتے ہو یہ خالص دودھ ہے، تم جانتے ہو یہ ملاوٹ میں کر رہا ہو. سر غلطی سے راستہ چن لینا ضلالت اور گمراہی ہے، لیکن حق کو پہچاننے کے بعد جان بوجھ کر اسے رد کر دینا، جان بوجھ کر اس ناک کو، اس حق کو اس کے ساتھ جھوٹ ملانے کی کوشش کرنا، اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے، پھر بھی حق کو چھپا لیا، صرف اور صرف چند ٹکوں کے عوض دنیا کے کچھ فائدے کی خاطر. یہودیوں کے اندر علم کا بہت زیادہ چرچا تھا، اور ایسے ایسے عالم پائے جاتے تھے کہ ان کے جو ہے نا مشہوری عرب میں بھی پائی جاتی تھی. عربوں پر یہودیوں کا علمی رعب تھا، اور ان کے علماء جو ہے نا دین میں تحریف کر کے نئے نئے رسومات، نئے نئے طریقے لا کر پیش کرتے، جس کی وجہ سے ان کا اثر رسوخ اور زیادہ بڑھ جاتا تھا. جیسے ایک پڑھی لکھی فیملی سے ان پڑھ فیملی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے پیش کیا، تو اہل عرب جو ہے نا یہودی علماء سے پوچھتے تھے کہ یہ جو صاحب نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں
تو آپ لوگ بھی ایک نبی کے پیرو ہیں، جو صاحب ہمارے پاس آئے ہیں اور دعوی نبوت کر رہے ہیں، ان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، آپ ہمیں بتائیں۔ اور جب مدینہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو لوگ اس وقت بھی یہودی علماء کے پاس جاتے اور ان سے رائے لیتے تھے کہ آپ تو ایک نبی کے پیرو ہیں اور وہ بھی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو آپ ہمیں ان کے بارے میں بتائیں۔ تو سر یہودی علماء حق بھی جانتے تھے، ان کے پاس ثبوت بھی موجود تھے کہ یہ آخری پیغمبر ہے، وہ رسول اللہ کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے، مگر ان کے یہودی علماء جو ہے نا صحیح بات نہیں بتاتے تھے۔ لیکن وہ کبھی یہ بھی نہ کہتے تھے یہ توحید جو بتا رہی ہے یہ غلط ہے، جو اوصاف یہ بیان کر رہے ہیں وہ غلط ہے، لیکن وہ اعتراف بھی نہ کرتے تھے اور صحیح بات بھی بیان نہ کرتے تھے۔ پس پھر یہودی علماء نے یہ کام کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہر سائل کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ان کے دل میں ڈال دیتے تھے۔ کبھی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ مجنون ہے، کبھی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ دیوانہ ہے، کبھی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ شاعر ہیں۔ یہ تمام باتیں قرآن میں آگے ذکر ہوئی ہیں۔ وہ پھر ایسی باتیں گھڑتے تھے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے، جس سے لوگ جو ہے نا پھر شکوک و شبہات میں پڑ جاتے، جس کی بنا پر کہا جا رہا ہے یہ سارے کا سارا معاملہ کہ حق کو مت چھپاؤ اور حق کو باطل کے ساتھ بھی مت ملاؤ، تم سب کا سب چیز جانتے تو ہو۔ سر یہی بات جو آج کل کے دور میں ہے، اگر آج کے دور کی بات نہ کی جائے لوگوں کو سمجھانے کے لیے تو سر یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ سر جب ہم دکھاتے ہیں کہ قرآن میں غیب کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا غیب کو کوئی نہیں جانتا جب تک اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو، اپنے چنے ہوئے بندوں کو غیب کے بارے میں بتا نہ دے، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگ ہیں وہ دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ ہو، یعنی کہ وہ انبیاء کو بھی پیچھے کر دیتے ہیں، اپنے بزرگوں کو اس سٹیج کے اوپر لے کر آتے ہیں۔ سر جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم جب کہتے ہیں کہ نفع و نقصان کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے اور کوئی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہے، غیب میں مدد کے لیے صرف اور صرف اکیلے اللہ کو پکارا جاتا ہے، قرآن یہی کہتا ہے، تو پھر یہ اس کے الٹ کہتے ہیں سن فریاد پیران دیا پیران، بڑی بڑی سرکار بڑی کھوٹی قسمت کر دے کری، یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد۔ تو سر ہم جب کہتے ہیں کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں جب جاتے، رکوع میں جاتے تو رفع یدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع یدین کرتے، آپ کے بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی بھی رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتے، آپ کے بزرگ امام غزالی بھی رفع یدین کے ساتھ پڑھتے ہیں نماز، آپ کے جو امام ہیں امام ابو حنیفہ کے شاگرد عبداللہ بن مبارک بھی رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتے۔ تو سر جب ہم یہ دکھاتے ہیں تو پھر یہ قرآن و حدیث کے منکر ہو جاتے ہیں اور قرآن و حدیث سے الٹا رزلٹ نکال کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو خرابیاں آج کے علماء میں پائی گئی ہیں، ایک ایک خرابی وہی یہود و نصارہ کے علماء میں تھی، وہ آگے جب ہم پڑھیں گے قرآن تو میں آگے ایک ایک بات ڈسکس کروں گا، ایک ایک بات آگے قرآن میں ذکر ہوگی۔ سر اللہ تعالیٰ علماء کو بار بار ایڈریس کرتا ہے، اس لیے کہ وہ دینی لیڈر ہیں، وہ دینی پیشوا ہیں، وہ اس دین کے کسٹوڈین ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ علماء کو بار بار ایڈریس کرتا ہے۔ اور جو
قرآن سے احکام کو چھپائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو چھپائے، تو اللہ کے بارے میں اس کا فتویٰ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 175 میں، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ اللہ نے اپنے احکام نازل کیے ہیں قرآن مجید میں، کتابوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے احادیث میں، اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کرتی ہیں، یعنی کہ اپنے فرقے کو راضی کرنے کے لیے، اپنے فرقے کے بڑوں کو راضی کرنے کے لیے قرآن سے حقیقت نہیں بتاتے، حدیث سے جو حقیقت ہے، حدیث سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے وہ نہیں بتاتے، تو یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھرتے، اور اللہ تعالیٰ ان سے نہ قیامت کے دن بات کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، اور بخشش کے بدلے اپنے اوپر عذاب مقرر کر لیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 میں ہے، جب اللہ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا تھا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ہر صورت جو اللہ نے احکام نازل کیے ہیں کتاب میں، غیب کے متعلق، توحید کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تعلیمات دی ہیں، نماز کے متعلق، غیب کے متعلق، توحید کے متعلق، وہ صاف صاف بیان کرو گے، انہیں نہیں چھپاؤ گے، لیکن انہوں نے اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لی، صرف اور صرف اپنے بڑوں کو راضی کرنے کے لیے۔ سو برا ہے جو وہ خرید رہے ہیں، جو وہ یہ کاروبار کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَآقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سر نماز اور زکوٰۃ ہر زمانے میں دین اسلام کا اہم ترین رکن رہا ہے۔ تمام انبیاء کی طرح انبیاء بنی اسرائیل میں بھی سخت تاکید کی گئی تھی، مگر یہودی اس سے غافل ہو چکے تھے، اور نماز با جماعت کا جو اہتمام ہے تو وہ تو ان سے بالکل فری ہو چکا تھا، اور زکوٰۃ دینے کے بجائے وہ سود کھا رہے تھے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 44، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اپنی گریبان میں نہیں جاگتے، کہ تم لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ سود نہیں کھانا، شراب نہیں پینی، زنا نہیں کرنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، حرام نہیں کھانا، بیوی کے حقوق پورے کرنے ہیں، بچوں سے محبت سے پیش آنا ہے، ماں باپ کا ادب کرنا ہے، لیکن اپنے آپ کو اپنی گریبان میں کبھی نہیں جھانکا کہ میں جو یہ نصیحتیں کر رہا ہوں، جو میں برائیوں سے منع کر رہا ہوں، اچھائی کا حکم دے رہا ہوں، میرے اندر وہ موجود نہیں ہے، میں نے کبھی اپنے اندر گریبان کو نہیں جھانکا ہے۔ سر یہ یہودی یروشلم میں بیٹھ کر دعوت دیا کرتے تھے جس چیز کو وہ توحید سمجھتے تھے، اور ساتھ ساتھ سود کا کاروبار بھی چلا رہے ہوتے تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تو یہ اس کے مخالف ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو اسماعیل سے تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان یہودی علماء کے، صوفیوں کے، مفتیوں کے جو ان کے اندر خرابیاں پائی جاتی تھی، جو انہوں نے بدعتیں ایجاد کی تھی، عقائد کو غلط بتا رہے تھے، ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کی اور انہیں بتایا کہ یہ کام تم غلط کر رہے ہو، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، نعوذ باللہ۔ سر یہودی علماء نے شیر خوارگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلام کرتے سنا، یہ ان کے سامنے کا معجزہ تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ سر دیکھ لیں مولوی کتنی بھیڑی اور خطرناک چیز ہے
کہ پیغمبر موجود ہے، معجزہ ان کے سامنے ہے، لیکن علماء یہود پھر بھی اس پیغمبر کی نہیں مان رہے ہیں اور اس نبی کے قتل کے فتوے جاری کر دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ لوگوں کو تورات پر یہ عمل کرنے کا تو حکم دیتے تھے، لیکن خود بھول جاتے تھے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا بھی حکم موجود تھا، لیکن پھر بھی یہ تورات سے بھاگ گئے اور تورات پر ان یہودی علماء نے عمل نہیں کیا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی علماء اور واعظین کا یہی حال ہے کہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر روٹی کھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادہ زندگی بسر کی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بھی زندگی سادہ بسر کی ہے، خلفائے راشدین نے بالکل نارمل زندگی بسر کی ہے، لیکن ممبر پر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں اور پیٹ پیچھے ان کے زندگی کا سٹائل دیکھیں، ان کا لگژری سٹائل ہوتا ہے۔ 5 سال پہلے جب مدرسے میں آتے ہیں تو 10 20 25 ہزار ہوتا ہے اور گھر کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے، لیکن 5 سال بعد ان کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے ہیں، گاڑیاں ان کی ہوتی ہیں، بنگلے ان کے ہوتے ہیں، پروٹوکول ان کا ہوتا ہے، اور پھر کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کے فضل سے سب کچھ آ رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے نہیں، جو تم نے دین کے نام پر پیسہ کماتے ہو نا، وہ اصل بات ہوتی ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ بریلوی بھی قرآن پڑھتے ہیں، اہل حدیث بھی قرآن پڑھتے ہیں، دیوبند بھی قرآن پڑھتے ہیں، اہل تشیع بھی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے عقائد مختلف ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اپنے اپنے بزرگوں نے جو انہوں نے عقائد لکھے تھے، چاہے وہ قرآن کے خلاف تھا، چاہے حدیث کے خلاف تھا، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف تھے، اس پر یہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ سر یہ خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ کتاب کون پڑھ رہا ہے؟ یہی ہے نا مولانا، مفتی، شیخ القرآن، شیخ الحدیث۔ یہ خود تو عمل کرتے نہیں ہیں اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث پر عمل کرو، قرآن و حدیث کی مانو۔ سر ان لوگوں نے قرآن کو اور حدیث کو پس سے پشت ڈال دیا، صرف اور صرف اپنا مذہبی لبادہ اوڑھ کر عزت کما رہے ہیں، صرف اور صرف اپنا مذہبی لبادہ اوڑھ پر لوگوں سے عزت کما رہے ہیں۔ قرآن حکیم کے ترجمے میں، اس کے مفہوم میں، اس کی تفسیر میں اتنی بڑی بڑی تعریفات موجود ہیں۔ جب ان کو بتایا جائے کہ شیخ القرآن، شیخ الحدیث، مفتی صاحب، مولانا صاحب یہاں پر یہ غلطی ہے، تو پھر ان کی برداشت ختم ہو جاتی ہے اور یہ اچھل پڑتے ہیں۔ سر لوگوں کو جو حکم دے اچھائی کا اور خود عمل نہ کرے، تو اللہ نے فرمایا لوگوں کو جو حکم دے اچھائی کا اور خود عمل نہ کرے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 5 میں کہ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا، قرآن مجید پر عمل کرنے کا حکم دیا، پھر انہوں نے اس پر عمل نہ کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہو۔ سر گدھوں کے اوپر آپ ایک بورا لاد کر رکھ دیں تو گدھا وزن تو اٹھا لے گا، لیکن اس سے استفادہ کبھی حاصل نہیں کرے گا۔ انسان کی بھی یہی مثال ہے کہ اگر انسان کے سامنے یہ قرآن بھی پڑھا ہوا ہو، اس کے گھر میں، اس کی لائبریری میں، اس کے سامنے احادیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی کتابیں موجود ہوں، لیکن وہ قرآن کے مطابق بھی اپنا عقیدہ نہ بنا سکے، قرآن کے مطابق اپنی توحید سیدھی نہ کر سکے، قرآن کے مطابق اپنا غیب کا عقیدہ نہ بنا سکے، احادیث کے مطابق اپنی نماز کو درست نہ کر سکے، احادیث کے مطابق وضو کا طریقہ نہ کرے، احادیث کے مطابق نماز، روزے، تمام کے تمام جو عبادات ہے اس کے مطابق نہ چلے، تو سر وہ گدھے کی مانند ہی ہوگا۔ اب آپ خود دیکھ لیں
کہ قرآن و حدیث سے جو بات نہ کرے اور اپنے اپنے جو بزرگ ہیں ان کی کتابیں سے مسائل اخذ کرے اور قرآن و حدیث کے خلاف ہوں، تو بتائے کیا وہ گدھے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ فیصلہ پبلک کے اوپر ہے، ہم صرف اور صرف ہائی لائٹ کریں گے کہ یہ معاملہ ایسا ہے۔ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے، لوگوں کو کہتے ہیں کہ شراب نہیں پینی، حرام کام نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، عورتوں کو نامحرم عورتوں کو نہیں دیکھنا، لیکن خود دوسری طرف یہ خود کام کر رہے ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے جو بخاری میں 3267 نمبر ہے۔ یہ ایسا فرمان ہے کہ انسان ایک بار لرز جاتا ہے، کانپ اٹھتا ہے کہ یہ ایسا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اس کی انتڑیاں آگ میں نکل کر ڈھیر ہو جائیں گی، اور وہ ان کے ارد گرد ایسے گھومے گا جیسے گدھا اپنی چکی کے گرد گھومتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں پرانے زمانے میں بیل جو ہے نا، جب چکی پانی نکالتے تھے، کنواں کھودتے تھے، تو بیل جو ہے نا چاروں طرف گھومتے تھے، تو یہی گدھا جو ہے نا چاروں طرف گھومے گا، آگ والے اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے اے فلاں تیرا کیا معاملہ ہے؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اس شخص سے۔ وہ آگے بیان ہوگا کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا؟ مولوی صاحب، مفتی صاحب، کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا؟ تو ہمیں نہیں کہتا تھا کہ نماز پڑھو، غلط کام مت کرو، زنا مت کرو، شراب مت کرو پیو، جھوٹ مت پھیلاؤ، غیبت مت کرو، کسی پر بہتان مت لگاؤ؟ تو ہمیں یہ احکام بتاتا تھا، تو ہمیں یہ نصیحتیں کرتا تھا اور ہمیں برائی سے منع بھی کرتا تھا۔ تو وہ کہے گا کہ ہاں، میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا، میں تمہیں برائیوں سے منع کرتا تھا، لیکن جب میں اکیلا ہوتا یا پھر میں اس سے الگ ہوتا تو پھر میں خود برائیاں کرتا تھا۔ جس چیز سے تمہیں منع کرتا تھا وہ میں خود کرتا تھا۔ تو وہ جہنم میں ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہ ہے جو نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن خود اس کے اپوزٹ خود عمل کرتے ہیں برائیوں کے اوپر۔ سورہ ہود میں بھی آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کا قول نقل کیا کہ شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں ایسا نہیں ہوں تمہیں جس چیز سے روکوں پھر میں وہ خود کرنا شروع کر دوں۔ میرا ارادہ تو وہ ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق اپنی اصلاح کا ہے، تمہاری بھی اصلاح کا ہے، اپنی بھی اصلاح کا ہے۔ میری توفیق اللہ کی مدد سے آئے، میرا بھروسہ صرف اور صرف اللہ پر ہے، اور میری رغبت برجوع بھی اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور سورہ صف کی آیت نمبر 2-3 میں اللہ نے اس بارے میں فرمایا جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں لیکن خود نیکی بھی نہیں کرتے اور برائیاں کرتے ہیں، کہ اللہ فرماتا ہے سورہ صف میں کیوں تم وہ بات کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک یہ سب سے بڑی ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو خود نہ کرو۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ سر یہاں پر بریلوی اور شیعہ کا جو ہے نا علمی لیول تو دیکھیں، وہ اس آیت کو پڑھتے ہیں اور پھر اس آیت سے غیب میں غیر اللہ سے مدد کرنا ثابت کرتے ہیں۔ سر نہ ہم نے نہ آپ لوگوں نے کبھی کسی بریلوی یا اہل شیعہ کی مسجد میں جا کر یہ سنا ہے المدد جا صبر، المدد جا نماز؟
کیا کبھی کسی نے یہ جا کر بریلویوں کی مسجد میں سنا ہے نعرہ؟ آپ خود دیکھ رہے ہیں، اگر اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ کریں تو یہی بنتا ہے المدد جا صبر، المدد جا نماز۔ تو میں بریلوی اور شیعہ سے مخاطب ہوں، وہ آج جائیں اور مسجد میں جا کر یہ نعرہ لگوائیں، المدد جا صبر، المدد جا نماز۔ لوگ تمہیں چھتر ماریں گے اور کہیں گے یہ کون سے نئے باتیں آپ شروع کر رہے ہو، کون سا نیا کارنامہ کر رہے ہو، پہلے ہماری عزت خراب کم ہو چکی ہے جو ابھی آپ نیا نعرہ لگوا رہے ہو۔ سر اس کا مطلب ہے جو صبر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہانیاں بنا رکھی ہیں، اور جو آیت کا اصل مقصد ہے وہ مقصد ہی کچھ اور تھا، لیکن انہوں نے اس سے شیخ عبد القادر جیلانی مدد، یا علی مدد، بری بری سرکار بری، کھوٹی قسمت کر دے کھڑی کھڑی، صفوں کے صفے کالے کیے ہوئے ہیں اس بات کو، اس جھوٹے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے۔ اس کا تو صاف صاف یہ مطلب تھا کہ تم دنیا کے کتے نہ بن جانا، کہ دنیا کے دو ٹکوں کی خاطر، دنیا کے کچھ فائدے کی خاطر اپنی آخرت برباد کر لو، اپنے دین کو برباد کرو اور اپنے دین کو بدنام کر دو۔ جو سورہ المائدہ میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ علماء اور صوفیہ جو ہے نا کیوں نہیں روکتے جھوٹ بولنے سے اور حرام کھانے سے۔ سر اگر کوئی عالم یا پیر اپنے ارادت مندوں کو، اپنے مریدوں کو حرام کام سے روکے گا تو جو اس کو چندے اور نذرانے مل رہے ہیں وہ کیسے ملیں گے؟ اگر جو قبروں کے اوپر آ کر، درباروں کے اوپر آ کر مرید حضرات سجدے کرتے ہیں قبروں کو سجدہ کرنا تو حرام ہے، تو جب یہ پیر کہیں گے کہ جو قبروں کو سجدہ کرے گا اس کو دربار سے نکال دو، تو سر یہ کہیں گے تو پھر ان کو نذرانے اور چندے کہاں سے ملیں گے؟ وہ کہیں گے پہلے تو یہ عقیدہ نہیں تھا، پہلے تو ہمیں کسی نے منع نہیں کیا، اب یہ پیر اور مولوی کیوں آ گئے ہیں؟ لگتا ہے پیر اور مولوی جو ہے نا یہ اہل حدیث ہو گئے ہیں، یا دیوبند ہو گئے ہیں، یا پھر یہ مسلم ہو گئے ہیں۔ ابو داؤد میں حدیث ہے 1319 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی مصیبت پیش آتی، جب بھی کوئی غم لاحق ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جب نماز پڑھتا ہے، انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یقیناً یہ بہت بھاری شاید ہے سوائے ان لوگوں کے جو عاجزی کرنے والے ہیں، ان کے اوپر بھاری نہیں ہے۔ جو خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والے ہیں ان پر یہ بھاری نہیں ہے، جو اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں یہ ان پر بھاری نہیں ہے۔ سر جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا وہ دنیا کا کتا بننے سے بھی بچے گا اور اللہ کے راستے پر چلے گا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں راستہ بتایا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 46، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، جنہیں یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ایک نہ ایک دن ملنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہ اسی کے بے شک وہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ظن کا جو لفظ ہے یہ یقین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور گمان کے لیے بھی۔ یہ آیت کا کانٹیکسٹ بتاتا ہے، جو بات ہو رہی ہوتی ہے اس کا کانٹیکسٹ بتاتا ہے کہ یہ گمان کے لیے ہے یا یقین کے لیے ہے۔ سر جو نعرے والے لوگ ہیں نا ان کے پاس ایک ہی حربہ اور نعرہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، چاہے نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، ماں باپ کا ادب نہ کریں، ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے جائیں، جو قرآن میں احکام آئے ہیں، جو قرآن میں عقیدے بیان ہوئے ہیں اس پر عمل نہ کریں،
جو رسول اللہ نے نماز کا طریقہ بتایا ہے اس نماز کے طریقے پر نماز نہ پڑھیں، رسول اللہ کی تعلیمات پر نہ چلیں، داڑھی نہ رکھیں، مسجد میں نہ آئیں، لیکن صرف ایک نعرہ ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ اگر ان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا نا تو پھر یہ جب اللہ کی صدا دی جاتی ہے، جب ایک شخص مسجد میں کھڑا ہو کر صدا دیتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو اس لبیک، اس آواز پر یہ لبیک کہتے اور یہ نماز پڑھنے آ جاتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام کام چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایسے بے پرواہ ہوتے ہیں کہ جیسے ایک کان سے اذان کو سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ ان کے دل جو ہے نا اتنے زیادہ سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی کہہ دے کہ آ جاؤ نماز پڑھ لو تو پھر کہتے ہیں کہ تمہارا کیا معاملہ، اللہ جانے اور ہم جانے، یعنی کہ تم کہنا چاہتے ہو کہ ہم بخشے بخشائے ہیں، نعوذ باللہ۔ لیکن جس نے اللہ سے ملاقات کرنی ہوتی ہے نا وہ کبھی ایسے جملے نہیں کہتا ہے، بلکہ وہ جس نے اللہ سے ملاقات کرنی ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے جا کر شرمشار نہ ہو جاؤں، جو اللہ نے میرے ذمہ کچھ ڈیوٹیاں لگائی ہیں میں ان کو پورا تک کروں، میں ان احکامات پر عمل کرنے کی کوشش تو کروں، جتنی مجھ سے کوشش ہو سکتی ہے میں اس کے مطابق عمل تو کروں۔ اور جس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے تو وہ فرما بردار بھی ہوتا ہے، اس آواز پر لبیک بھی کہتا ہے اور نماز پڑھنے بھی جاتا ہے۔ جو میں نے حق بات کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اور ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات بر محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔